برابری کر سکا ہے تو وہ مذہب اسلام اور اسلام ہی ہے۔ انصاف اور امن ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ کسی ایک کا وجود دوسرے کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ جس معاشرے میں عدل و انصاف ہوگا اس معاشرے میں امن ہوگا۔ جس معاشرے میں عدل و انصاف نہیں ہوگا اس معاشرے میں بدامنی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد، اگر فاطمہ محمد کی بیٹی اگر وہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کٹوا دیتا، اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آگے رضی اللہ عنہا کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹا گیا، اس کے بعد اس کا نکاح بھی ہوا، اور وہ عورت اپنے مسئلے لے کر ہمارے پاس آتی رہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مسئلوں کو سلجھاتے رہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ عورت ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور قریش اس کی سفارش کر رہے تھے۔ قریش جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کا ایک قبیلہ تھا، اسامہ بن زید جن سے آپ کو اتنی زیادہ محبت تھی وہ سفارش کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا اسامہ کو؟ کیا تم اللہ کی حد میں سفارش کر رہے ہو؟ اللہ کی سزا میں سفارش کر رہے ہو اسامہ؟ تو اسامہ کی محبت، قریش کی محبت اللہ کے رسول کو اس بات پر آمادہ نہیں کر سکی کہ وہ اس عورت کے اوپر حد نافذ نہ کریں، اور نہ ہی اللہ کے رسول نے بالکل واضح کہہ دیا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کٹوا دیتا۔ تو آپ دیکھیں کہ محبت کے اس جذبے کو، یا محبت جو کہ ایک رکاوٹ ہے عدل و انصاف کو قائم کرنے میں، اللہ کے رسول نے اس کا کیسے سامنا کیا۔ البدایہ والنہایہ میں جلد نمبر 8 پیج نمبر 4 میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے حضرت علی کی خلافت کا رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی جب اس ٹائم پہ خلیفہ تھے تو ان کی زرہ چوری ہو گئی تھی۔ زرہ کہتے ہیں جو جنگ کے دوران آپ پہنتے ہیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اس کو زرہ کہا جاتا ہے۔ تو ان کی زرہ چوری ہو گئی تھی۔ تو ایک دفعہ وہ مدینہ کی سڑکوں پہ گھوم رہے تھے تو دیکھا کہ ایک یہودی زرہ بیچ رہا ہے۔ تو حضرت علی فوراً پہچان گیا کہ یہ زرہ تو میری ہے۔ تو وہ یہودی کے پاس گیا، انہوں نے کہا یہ زرہ میری ہے، تم کیسے بیچ رہے ہو؟ تو یہودی نے کہا نہیں یہ میری زرہ ہے۔ تو حضرت علی نے کہا اس یہودی سے کہ میں تمہارے خلاف قانونی کارروائی کرتا ہوں اور میں تم کو قاضی کے سامنے پیش ہونے کا حکم دیتا ہوں کہ تم قاضی کے سامنے آؤ اور اس کیس کو پیش کرو۔ تو دونوں قاضی شرح کے سامنے آتے ہیں۔ قاضی شرح جو اس ٹائم پہ قاضی تھے حضرت علی کی خلافت میں، وہ کہتے ہیں بتائیے امیر المومنین کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زرہ کو نہ تو بیچا ہے اور نہ ہی کسی کو دیا ہے، اور یہ زرہ جو یہ یہودی بیچ رہا تھا یہ میری ہے۔ تو قاضی شرح اس یہودی کی طرف رخ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کی اس بات پر تمہارا کیا کہنا ہے اے یہودی؟ امیر المومنین جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کے بارے میں تمہیں کیا کہنا ہے؟ تو یہودی کہتا ہے کہ یہ زرہ میری ہے لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ امیر المومنین جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہودی نے کہا یہ زرہ میری ہے لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ امیر المومنین جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو قاضی شرح حضرت علی سے کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ یہ زرہ آپ کی ہے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں نہیں میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو قاضی شرح فیصلہ اس یہودی کے حق میں سنا دیتے ہیں۔ قاضی شرح فیصلہ اس یہودی کے حق میں سنا دیتے ہیں اور وہ زرہ اس یہودی کو مل جاتی ہے اور وہ اس زرہ کو لے کر چلا جاتا ہے، لیکن وہ واپس لوٹتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ فیصلہ جو آپ نے سنایا یہ نبیوں کا فیصلہ ہے، نبیوں جیسا فیصلہ ہے، کیونکہ امیر المومنین جو خلیفہ ہیں، جو حاکم ہیں، وہ زرہ دیکھتے ہیں اور وہ کورٹ میں اپیل کرتے ہیں جا کے، اور قاضی جو ہے کورٹ کا وہ ان کے خلاف فیصلہ سناتا ہے۔ تو وہ یہودی کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ سوچیں
کہ حضرت علی وہ زرہ دیکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ زرہ ان کی ہے، لیکن وہ چاہتے تو اس زرہ کو فوراً چھین سکتے تھے اس یہودی سے، چاہتے تو چھین سکتے تھے، وہ امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے، حاکم تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے اس قانونی طور پر لیا اور کورٹ میں اپیل کری، قاضی کے سامنے گئے اور قاضی شرح کو دیکھیا حضرت علی کی محبت اور اس یہودی کی نفرت انہیں اس بات پر آمادہ نہیں کر سکی کہ وہ نا انصافی کرتے اس یہودی کے ساتھ۔ انہوں نے دیکھا جب حضرت علی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو قاضی شرح نے فیصلہ کس کے حق میں سنایا؟ اس یہودی کے حق میں۔ تو اس یہودی نے کہا کہ یقیناً یہ نبیوں والا فیصلہ ہے کہ امیر المومنین مجھے لے کر جاتے ہیں قاضی کے پاس اور قاضی ان کے خلاف فیصلہ سنا دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ اب چونکہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے تو یہ زرہ تم لے جاؤ، لیکن وہ یہودی کہتا ہے نہیں، یہ زرہ آپ کی ہے، لیکن حضرت علی اس کو فورس کرتے ہیں اور وہ زرہ اس کو دے دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ایک مثال دی میں نے، اور صحابہ کرام کی مثال دی کہ حضرت علی کی خلافت کے اندر ایسا واقعہ پیش آیا کہ کس طرح انہوں نے ان جذباتوں کو روکا، محبت اور نفرت کے جو جذبات ہر انسان کے اندر ہیں ان کو روکا اور عدل و انصاف کو قائم کیا۔ تو عدل و انصاف کو قائم کرنا زیادہ ضروری ہے، اور ہمارے جذبات کو کنٹرول کرنا، ان کے اوپر قابو کرنا وہ بھی ضروری ہے تاکہ ہم عدل و انصاف کو قائم کر سکیں۔ ربیعی بن عامر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب اسلام پھیل رہا تھا تو ربیعی بن عامر رستم ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس گئے۔ تو جب رستم کو پتہ چلا کہ یہاں پر اسلام لے کر کوئی آیا ہے، اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے، تو انہوں نے ربیعی بن عامر کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ ربیعی کیوں آئے ہو تم یہاں پر؟ تم مسلمان کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہیے تمہیں؟ دولت، عزت، مرتبہ، عہدہ، عورتیں، کیا چاہیے تمہیں؟ تو ربیعی بن عامر کا جواب تھا کہ ہم آئے ہیں انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے ہٹا کر انسانوں کے رب کی بندگی کی طرف لے جانے، ہم آئے ہیں لوگوں کو دوسرے دھرم و مذہب کے ظلم و ستم سے ہٹا کر اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لے جانے، ہم آئے ہیں لوگوں کو اس دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا اور آخرت کی کشادگی کی طرف لے جانے۔ آپ دیکھیں کس صلاحیت سے ربیعی بن عامر نے اپنا مقصد بیان کیا کہ ہم آئے ہیں انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر انسانوں کے رب کی بندگی کی طرف لے جانے، اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لے جانے۔ تو جس بات کی طرف ہم توجہ دیں گے وہ یہ دوسرا جملہ ہے کہ میں آیا ہوں یا ہم آئے ہیں لوگوں کو دوسرے مذہب، دوسرے دھرموں کے ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لے جانے۔ اور آج کی دنیا کو ہم تقریباً دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک روایتی اور ایک سائنسی۔ روایتی دنیا ظاہری طور پر پچھڑی ہوئی لگتی ہے اور سائنسی دنیا ظاہری طور پر ترقی یافتہ لگتی ہے، لیکن یقین مانیے عدل و انصاف کی نقطہ نظر سے ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ روایتی دنیا جو ہے اس کے اکثر لوگ مانتے ہیں کرما ایک فلسفہ ہے جس میں وہ مانتے ہیں کہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے کندھوں پر پچھلے جنم کے اعمال کا بوجھ لے کر پیدا ہوتا ہے، پچھلے جنم میں جو اس نے اعمال کیے اس کا بوجھ لے کر وہ پیدا ہوتا ہے، اور اس دنیا میں جو بھی مصیبتیں، جو بھی پریشانیاں، جو بھی مشکلیں وہ جھیل رہا ہے وہ اس کے پچھلے کرموں کی سزا ہے۔ تو جب اس طرح کا عقیدہ لے کر کوئی انسان رہتا ہے تو عدل و انصاف کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ یہ مان لیں کہ جو آپ پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے وہ اوپر والے کا نظام ہے اور آپ نے اس کو تسلیم کر لیا ہے، جو بھی ظلم و زیادتی آپ پر ہو رہی ہے وہ آپ اس کے حقدار ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہونا ہی چاہیے کیونکہ آپ نے پچھلے جنم میں جو اعمال کیے اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ تو جب ایسا عقیدہ کسی انسان کا ہو جائے گا تو وہ کیسے ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا، کیسے عدل و انصاف کو نافذ کرے گا؟ وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ مانتا ہے کہ یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، جو بھی پریشانیاں یا جو بھی مشکلیں میں جھیل رہا ہوں، جو بھی مصیبتیں میرے اوپر آ رہی ہیں، جو بھی ظلم میرے اوپر ہو رہا ہے وہ میرے پچھلے کرموں کی سزا ہے۔
تو عدل و انصاف کے سارے دروازے ایسے لوگوں کے لیے بند ہو جاتے ہیں. تو کوئی تصور ہی نہیں ہوگا عدل و انصاف کا، ایسا اگر کسی کا عقیدہ ہے تو. سائنسی دنیا کا بھی تقریباً عقیدہ انسانی تفریق کے اوپر مبنی ہے، اور سائنسی دنیا مانتی ہے تھیوری آف ایولیوشن، جس کو اردو میں کہتے ہیں ارتقاء. تھیوری آف ایولیوشن ڈارون کی جو تھیوری ہے اس میں مانتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بایولوجیکل ایولیوشن میں کچھ نسلیں جو ہیں وہ ترقی کر گئیں اور کچھ نسلیں پیچھے رہ گئیں. مثال کے طور پر ڈارون کہتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ ایولیوشن میں ابتدائی مراحل پہ ہی رہ گئیں، ابتدائی مرحلہ جو تھا اسی پہ رہ گئیں، اور آدمی آگے نکل گیا. عورتیں پیچھے رہ گئیں، آدمی آگے نکل گیا، اس لیے آدمی عورتوں سے بہتر ہے، ان سے برتر ہے، اور عورتیں آدمی کے مقابلے کمتر ہیں. تو جب اس طرح کا عقیدہ کسی کا ہوگا کہ بایولوجیکلی تھیوری آف ایولیوشن کہ کچھ نسلیں آگے بڑھ گئیں اور کچھ نسلیں پیچھے رہ گئیں، تو کیسے عدل و انصاف ہوگا؟ اس طرح کا عقیدے کی وجہ سے انگریزوں نے کولونیلزم کو جانتے ہیں آپ، کیسے انگریزوں نے دنیا کو فتح کرنا شروع کیا؟ وہ اسی عقیدے کی بنیاد پر کیا کہ ہم لوگ سپیریئر ریس ہیں، ہم لوگ برتر ہیں، ہم لوگ افضل ہیں، ساری نسلیں جو ہیں وہ ہم سے حقیر ہیں، اور ہمیں ان کو سویلائز کرنا ہے، ہمیں ان کو تہذیب سکھانا ہے، ان کو تمدن سکھانا ہے، ان کو انسان بنانا ہے، اس لیے ہم سپیریئر ہیں، ہم برتر ہیں، ہم افضل ہیں. اور انہوں نے دنیا کو فتح کرنا شروع کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں وسیع اللہ بن محمد عباس پیس ٹی وی اردو کے تمام ناظرین کو رمضان المبارک کی آمد پر مبارکبادی کہتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت کے دربار میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے صیام و قیام کو قبول فرمائے. رب دو جہاں کا آخری پیغام، دنیا کے سارے انسانوں کے نام. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. دونوں کا رشتہ آپس میں بہت گہرا ہے، دونوں کا اسلام میں بڑا مرتبہ ہے. کیا ہے اس سلسلے میں مالک کا فرمان؟ دیکھیے ہمارا مخصوص پروگرام رمضان اور قرآن. مومنوں کی زندگیوں پر اللہ کے بے شمار احسانات میں سے دو عظیم احسان رمضان اور قرآن. آج رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 9 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. This Ramadan. Welcome, O Ramadan. The month of mercy and blessings. Fasting does not mean to stay hungry and thirsty and make it troublesome for you. Fasting is an act of self-restraint. Do not speak evil. Do not see evil. Do not think evil. Do not do anything indecent. Fasting is a trial for the believers of Allah subhanahu wa ta'ala. Let's triumph in this trial according to the guidelines of Allah subhanahu wa ta'ala and the sunnah of Prophet Muhammad, peace be upon him. I'll be there for you all through this glorious month of Ramadan. Let's make it more fruitful and reward-worthy. Share a date with me every day throughout this blessed month. Watch 1-hour exclusive episodes. Ramadan, a date with Dr. Zakir. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. اسی طرح ڈارون کہتا ہے کہ افریقہ کے جو کالے لوگ ہیں وہ بھی پیچھے رہ گئے، وہ بھی ڈیولپ نہیں ہو پائے، وہ بھی ترقی نہیں کر پائے، ان کی بھی نسل پیچھے رہ گئی. اسی طرح جو بونے لوگ ہیں، بونے جو چھوٹے رہ جاتے ہیں قد میں، وہ بھی ترقی نہیں کر پائے، عورتیں ترقی نہیں کر پائیں. تو جب اس طرح کا عقیدہ کسی انسان کے اندر ہوگا تو عدل و انصاف کا کوئی وجود نہیں ہو سکتا.
کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ اگر ظلم ہو رہا ہے تو وہ کہیں گے ہم کیا کریں, ہمارے اندر وہ کمی ہے, ہم ڈیولپ ہی نہیں ہو پائے, ہماری نسل آگے بڑھ ہی نہیں پائی, نسل میں ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہو پایا, تو اس لیے ہم پیچھے رہ گئے, اور ہمارے ساتھ جو بھی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے ہم اس کے حقدار ہیں. تو جب ایسا عقیدہ کسی کا ہوگا تو عدل و انصاف کا کوئی وجود نہیں ہوگا. اسلام جب آیا تو اس نے ان سارے نظریات جن کی بنیاد انسانوں میں تفریق پر رکھی گئی تھی وہ سب ڈھہ گئے, کیونکہ اسلام نے ایک ایسا تصور پیش کیا کہ انسانوں میں ظاہری فرق کے باوجود سارے انسان برابر ہیں. ان میں ظاہری فرق ہے لیکن اس کے باوجود سارے انسان اللہ کی نظر میں برابر ہیں, کوئی اونچا یا کوئی نیچا نہیں ہے اس ظاہری فرق کے بنا پر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں, یا ایھا الناس, اے انسانوں, انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے پیدا کیا, وجعلناکم شعوبا وقبائل, اور ہم نے تمہیں شعبوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا. کیوں؟ تاکہ تم ایک دوسرے سے نفرت کرو, کہ میں گورا ہوں تم کالے ہو, میں امیر ہوں تم غریب ہو, میں اونچا ہوں تم نیچے ہو, میں برہمن ہوں اور تم شودر ہو. نہیں نہیں نہیں, اس لیے نہیں, لتعارفوا, تاکہ تم لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر, اور اللہ کے نزدیک اگر کوئی معیار ہے برتری کا اور کمتری کا تو وہ معیار ہے تقوی کا. اگر تم نیک ہو, پرہیزگار ہو, تو تم اللہ کی نظر میں اللہ کے نزدیک برتر ہو سکتے ہو, اللہ کی نظر میں افضل ہو سکتے ہو, اور تم دوسرے لوگوں پر فضیلت حاصل کر سکتے ہو تقوی کی بنیاد پر, نہ ہی تمہارے ظاہری فرق کی بنیاد پر. اور اللہ کے رسول نے حدیث میں کہا, جب وہ آخری خطبہ حجۃ الوداع کا خطبہ دے رہے تھے, انہوں نے کہا کہ اے لوگوں, جان لو کہ تمہارا رب ایک ہے اور تمہارے ماں باپ بھی ایک ہیں, اور کسی بھی عرب کو کسی غیر عرب پر فضیلت حاصل نہیں ہے, اور کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت حاصل نہیں ہے, کسی غیر عرب کو کسی عرب پر فضیلت حاصل نہیں ہے, اور کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت حاصل نہیں ہے. تمہارا رب ایک ہے, تمہارے ماں باپ ایک. اگر کوئی معیار ہے فضیلت کا تو وہ معیار ہے تقوی کا, نیکی کا, پرہیزگاری کا. اگر تم زیادہ نیک ہو, زیادہ پرہیزگار ہو, زیادہ تقوی والے ہو تو تم اللہ کے نزدیک برتر ہو, تو تم اللہ کے نزدیک افضل ہو, ورنہ نہیں ہو. تو اسلام نے یہ تصور پیش کیا کہ سارے انسان جو ہیں وہ برابر ہیں, اور ہر انسان برابر عزت, رتبہ اور حقوق کا حقدار ہے. سارے انسان, ہر انسان جو ہے وہ عزت کا حقدار ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, سارے انسان جو ہیں وہ برابر ہیں. اور جو دنیا کے اندر الگ الگ مراتب میں لوگ کھڑے ہیں, الگ الگ درجات میں لوگ کھڑے ہیں, کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, کوئی حاکم ہے, کوئی محکوم ہے, کوئی بادشاہ ہے تو کوئی رعایا ہے, تو یہ اس لیے نہیں کہ جو حاکم ہے یا جو بادشاہ ہے یا جو امیر ہے وہ اللہ کے نزدیک افضل ہے, نہیں نہیں نہیں, یا پھر جو رعایا ہے یا جو محکوم ہے یا جو کمزور ہے, لاچار ہے, وہ اللہ کی نظر میں کمتر ہے, نہیں نہیں نہیں, اس لیے نہیں. یہ سارے حالات جو ہیں اس سے اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے رہا ہے, اللہ تعالیٰ تم کو آزما رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے طریقے ہیں تم کو آزمانے کے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں, الذی خلق الموت والحیات, کہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے زندگی اور موت کو بنایا, لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ تم لوگوں کو آزما سکے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے. تو یہ جو امیری, غریبی, اونچ نیچ, کوئی حاکم ہے, کوئی محکوم ہے, یہ ساری چیزیں جو دی گئی ہیں یہ اس لیے نہیں کہ تم اگر امیر ہو تو تم اپنے آپ کو لوگوں سے اوپر سمجھنے لگو, نہیں, یا تم غریب ہو تو اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگو, نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ تم کو آزما رہا ہے. اس لیے انسان کو کسی بھی طرح کی احساس کمتری یا احساس برتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ امیر ہے, اگر وہ حاکم ہے, اگر وہ بادشاہ ہے, تو اس کو احساس برتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کوئی غریب ہے, کوئی لاچار ہے, مجبور ہے, تو اس کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہمیں اس بات کی طرف زیادہ دھیان دینا چاہیے کہ ہم اس امتحان میں, اس آزمائش میں کامیاب ہوں گے یا ناکام, اس پر ہمیں زیادہ دھیان دینا چاہیے. اور عدل و انصاف کے لیے سب سے بڑا حوصلہ جو ہمیں ملتا ہے عدل و انصاف کرنے کے لیے, وہ ملتا ہے تصور آخرت. تصور آخرت. اسلام کہتا ہے, قرآن کہتا ہے کہ ہمارے ہر عمل کا, جو بھی عمل ہم اس دنیا میں کرتے ہیں, یہ فرشتے جو ہیں کرامن کاتبین, یہ اس کو لکھ لیتے ہیں. ہر عمل ہمارا ریکارڈ ہوتا ہے.
جو بھی ہم کریں گے، اچھا برا نیکی بدی، جو بھی ہم کریں گے وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، سب لکھا جا رہا ہے. اور مرنے کے بعد ہم اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، اور جہاں پر ہمیں اپنے اعمال کی سزا و جزا ملے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زلزال میں، سورہ نمبر 88 آیت نمبر 6 سے 8 میں، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم. تو تم دیکھو گے کہ گروہ کے گروہ لوگ آخرت کے دن آئیں گے اپنے اعمال کو دیکھنے کے لیے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. تو اگر تم نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو تم اس دن دیکھ لو گے، اور اگر تم نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی تو وہ بھی تم دیکھ لو گے. تو روز جزا کے دن، آخرت کے دن، ہم نے جو بھی اعمال اس دنیا میں کیے ہیں اس کی سزا یا اس کی جزا ہمیں آخرت میں ملے گی. تو اگر انسان کو یہ احساس ہو جائے اور یہ عقیدہ انسان کا ہو جائے کہ ہمارے سارے اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں اور ہمیں ان کا حساب دینا ہے اللہ کو، تو وہ عدل و انصاف ضرور کرے گا. کیونکہ اگر وہ عدل و انصاف نہیں کرے گا اور دوسروں کے ساتھ ناانصافی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں پکڑے گا. اور کوئی بھی ظالم اللہ سے بچ نہیں سکتا آخرت کے دن، کوئی بھی ظالم. تو جب یہ تصور ہمارے اندر آ جائے گا کہ ہمیں کسی کو حساب دینا ہے، کسی کے سامنے اپنے اعمال نامہ دکھائے جائیں گے اور ہمیں سزا ملے گی برائی کی اور اچھائی ملے گی اچھے کام کی، تو انسان جو ہے وہ عدل و انصاف ضرور کرے گا. لیکن اگر یہ تصور کسی کے یہاں نہیں ہوگا، آخرت کا تصور اگر نہیں ہوگا، تو پھر عدل و انصاف ایک ضرورت بن کے رہ جائے گی دوسروں کی، ہماری نہیں. جو دوسرے ہیں صرف وہ عدل و انصاف کے لیے طلب کریں گے کہ ہمارے ساتھ عدل و انصاف ہو، لیکن وہ عدل و انصاف خود کریں گے نہیں. وہ عدل و انصاف کے لیے طلبگار رہیں گے لیکن عدل و انصاف کریں گے نہیں. لیکن اگر تصور آخرت ان کے اندر ڈال دیا جائے تو پھر ہر انسان یہ چاہے گا کہ وہ عدل و انصاف کرے، کیونکہ یہ اس کے فائدے کے لیے ہے آخرت میں. اور کون اپنی ضرورتوں کو اور اپنے فائدے کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا قرآن مجید میں، کہ ہر عمل کا، جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس کو ہم آخرت کے اندر دیکھیں گے. ذرہ برابر بھی ہم نے اچھائی کی ہوگی تو ہم آخرت میں اس کو دیکھیں گے، اور ذرہ برابر بھی اگر ہم نے برائی کی ہوگی تو وہ بھی ہم آخرت میں دیکھ لیں گے. اور اس بات سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ جو بھی ظلم و زیادتی اس دنیا میں ہو رہی ہے، جو بھی ظلم و زیادتی اس دنیا میں ہو رہی ہے، وہ اسی لیے ہو رہی ہے کیونکہ تصور آخرت نہیں ہے. کیونکہ اگر تصور آخرت نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ انسانوں میں جو فرق ہے، ظاہری فرق ہے، وہ واضح رہے گا، لوگوں کے سامنے رہے گا، اور اس کو ہم لیول نہیں کر سکتے، برابر نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر ہم اللہ میں نہیں مانیں گے، تصور آخرت میں نہیں مانیں گے، تو پھر جو فرق ہے وہ ظاہر ہے. کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے. تو جو امیر ہوگا اور کوئی طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے. جو طاقتور اور امیر ہوگا، جو پیسے والا ہوگا، دولت مند ہوگا اور طاقتور بھی ہوگا، تو وہ کمزور اور لاچار کے اوپر ظلم کرے گا. اور جب وہ کمزور اور لاچار پر ظلم کرے گا تو وہ سوچے گا کہ میرا جو مرتبہ ہے، میرا جو درجہ ہے، میری جو دولت ہے، میرا جو عہدہ ہے، وہ کافی ہے مجھے بچانے کے لیے. اگر ان کی طرف سے کوئی ظلم کے خلاف آواز اٹھائے تو یہ میرا مرتبہ، میرا درجہ اس چیز کو بچانے کے لیے کافی رہے گا، کیونکہ اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اور وہ ظلم کرے گا. لیکن اگر ہمارے اندر یہ عقیدہ ہو جائے، یہ عقیدہ آ جائے کہ تصور آخرت ہے اور ہمیں اپنا اعمال نامہ اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، تو پھر یہ جو عدل و انصاف کا نظام ہے یہ نافذ ہو سکتا ہے. کیونکہ اللہ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے تو کوئی بھی ظالم اللہ کی سزا سے نہیں بچ سکتا. اس دن سب کو اپنے اعمال، جو بھی اعمال ہم نے کیے اس دنیا میں، وہ دکھائے جائیں گے اور اس کے حساب سے اس کو سزا اور جزا ملے گی. اسی لیے جو ملحد لوگ ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، دہریے، ایتھیسٹ، ان کے معاشرے میں یہ تصور ہی نہیں ہے. کیونکہ جب اللہ کا تصور نہیں ہوگا تو پھر ظلم و زیادتی عام ہو جاتی ہے ایسے معاشرے میں. آپ مثال لیجئے، سب سے زیادہ ظلم و زیادتی اگر کسی نے انسانی تاریخ میں کری ہے تو وہ لوگ ہیں جو ریلیجن میں نہیں مانتے، اللہ میں نہیں مانتے. ہم دیکھیں ہٹلر حالانکہ عیسائی فیملی میں پیدا ہوا تھا، لیکن وہ ڈارون سے زیادہ متاثر تھا، یعنی ایتھیسٹ. اور جب انسان یہ سوچ لے کہ اللہ نہیں ہے، آپ فرعون کی مثال لے سکتے ہیں، جب انسان یہ سوچ لے کہ اللہ نہیں ہے تو وہ سوچتا ہے کہ وہ خود اللہ ہے. جب اس کو طاقت مل جاتی ہے، اس کو پیسہ مل جاتا ہے، اس کو دولت مل جاتی ہے، جب پیسہ، دولت اور طاقت انسان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اور وہ انسان سوچ لے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے اور پھر وہ اس دنیا میں ظلم و زیادتی
شروع کر دیتا ہے. آپ دیکھیے فرعون کی مثال، ہٹلر کی مثال، مسولینی کی مثال، ماؤ زی ڈونگ کی مثال. یہ سارے لوگ کمیونسٹ ہیں، کمیونسٹ سے زیادہ متاثر تھے اور وہ اللہ پر نہیں مانتے. جب کیونکہ جو انسانوں میں فرق، اور ہٹلر یہ بھی مانتا تھا کہ اس کی ریس سپیریئر ہے، اس کی جو نسل ہے جرمن نسل وہ سپیریئر ہے، وہ برتر ہے، اور ساری نسلیں اس کے آگے کمتر ہیں.